الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورہ یونس۔ ترجمہ: سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ غم ہے اور نہ کوئی خوف۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے مقرب اور مقبول بندوں کا ذکر ارشاد فرمایا، اور ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ انہیں آخرت کا خوف ہے۔ تو آج آپ سے میں نے سید السادات شیخ المشائخ تاج العارفین وارث کتاب اللہ نائب رسول پیران پیر دستگیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اولیاء کرام کے ارشادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل دنیا اسلام کی مرکزی طاقت یعنی خلافت بغداد بہت کمزور ہو چکی تھی، اور یہاں پر بہت زیادہ بدکاری، فسق، فجور انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور بہت زیادہ یہاں پر لڑائی جھگڑا اور بہت زیادہ مسلمانوں کے حالات کمزور تھے۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد وہ لوگ عراق میں اور حجاز پہ حملے کی تیاری میں مصروف تھے۔ مصری برادری دنیا کی طاقتور قوم بن چکی تھی اور وہ اسلام کو مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ مشرق اور مغرب میں سلطنت عباسیہ کا وجود برائے نام ہوتا جا رہا تھا، جیسے مسلمانوں کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، اور بغداد میں مسلمان اور آپس ہی میں لڑ رہے تھے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرما کر دنیا میں بھیج کر اسلام کو طاقت عطا فرمائی، اور آپ کا شجرہ نسب آپ کا والد گرامی کی طرف سے واسطوں سے ہوتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے، اور والدہ محترمہ کا واسطہ امام حسین سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ یوں حسنی حسینی سید زادے ہیں، اور آپ کے والد محترم حضرت سیدنا غوث پاک کے والد محترم، ان کا نام سید موسیٰ کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ اب جیلان شہر کے اکابر اور مشائخ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ سید ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ریاست اور مجاہدات کے دوران شہر سے کہیں دور باہر ندی کے کنارے سفر کر رہے تھے، کہیں دور سے آ رہے تھے، اور کئی روز سے بھوکے اور پیاسے تھے، نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کچھ پیا تھا۔ اچانک ندی میں تیرتے ہوئے ایک سرخ سیب نظر آیا۔ آپ نے لپک کر اسے اٹھایا، وہ خوش معطر تھا۔ بھوک کی شدت کی بنا پر آپ نے وہ سیب کھا لیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا مالک تو کوئی اور ہے۔
جس کی اجازت کے بغیر میں نے اس کو کھا لیا۔ آپ کے ضمیر پر یہ بات بہت ناگوار گزری، لہٰذا سیب کے مالک کی تلاش میں اب ندی کے کنارے چل پڑے۔ کچھ دور پہنچے تو ندی کے کنارے ایک باغ نظر آیا، جس کے درختوں سے پکے ہوئے سیب پانی پر لٹک رہے تھے۔ یہ سمجھ گئے یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ باغ کے اندر آپ تشریف لے گئے اور باغ کے مالک سے ملاقات ہوئی، جن کا اسم مبارک حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جب ان سے آپ نے ملاقات کی اور آپ نے کہا کہ سیب بلا اجازت میں نے کھا لیا، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سومی چونکہ خود بہت بڑے بزرگ تھے، وہ سمجھ کے یہ کوئی نیک اور صالح جوان ہے، اور جب شجرہ نسب پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ پایا، تو آپ نے عرض فرمایا کہ کچھ عرصے میرے باغ کی رکھوالی کرو، خدمت کرو، اس کے بعد معافی ملے گی۔ اب آپ خدمت کرتے رہے، باغ کی رکھوالی کرتے رہے، 12 سال تک خدمت کی، اور بعض روایتوں میں کہ 7 سال۔ تو میں آپ احباب سے 7 گھنٹے کی بات نہیں کری، 7 دن کی نہیں، 7 سال کی، اور پھر رکھوالی کی۔ پھر اجازت چاہیے کہ ضرور مجھے اجازت دے دیں کہ میں نے باغ کی رکھوالی 7 سال آپ کے وعدے کے مطابق کی۔ کہا ابھی معافی نہیں، تم میری معذور بیٹی سے نکاح کرو، جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لونجی ہے، اور اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو پھر معافی ہے۔ حضرت ابو صالحہ آپ پریشان ہو گئے کہ آخر قصور میرا چھوٹا سا، مگر پھر رب کا خوف آیا اور کہا کہ چلو سیب کی معافی ہو جائے گی، رب کی بارگاہ میں کیسے میں پیش ہو سکوں گا۔ کبھی خیال آتا کہ پوری جوانی ایک معذور عورت کے ساتھ گزارنا مشکل ہے، مگر رب کا خوف غالب آ گیا اور آپ نے نکاح پڑھ لیا۔ نکاح کے بعد اپنی بیوی کے حجرہ عروسی میں آپ تشریف لے کر گئے تو دیکھا تو وہاں پر ایک حسین و جمیل صحیح سلامت دوشیزہ بیٹھی تھی۔ گھبرا کر الٹے پاؤں واپس دوڑے کہ میں کسی غیر محرم لڑکی کے کمرے میں آ گیا، اور اسی وقت اپنے سسر سے ملاقات ہوئی اور پریشانی بیان کی تو حضرت عبداللہ نے فرمایا اے شہزادے، یہی تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جو صرف اس میں بیان کی تھی وہ حقیقت میں سب درست ہے، میں نے غلط نہیں کہا۔ تو فرمایا حضور وہ کیسے؟ فرمایا تمہاری بیوی اندھی اس وجہ سے کہ آج تک اس نے غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی، بہر اس لیے کہ کبھی خلاف شرع کوئی بات اس نے نہیں سنی۔ آپ باپ نے بہت غور کرنا ہے۔ دیکھیں کبھی نظر پڑی جاتی ہے تو کہا کبھی بھی، اور پھر فرمایا کبھی غیر شرع بات کانوں سے نہیں سنی، اور لونجی اس لیے میں نے کہا کہ کبھی خلاف شرع کوئی کام نہیں کیا، لنگڑی اس لیے کہ خلاف شرع کبھی گھر سے میری بیٹی نہیں نکلی، اور گونگی اس لیے کبھی حق اور سچ کے علاوہ اس کی منہ سے کوئی زبان سے بات نہیں نکلی، اس کی زبان پر جب بھی جاری ہوا حق کا کلمہ جاری ہوا۔ اور فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، تیری بیوی جو انتہائی نیک خصلت اور پاکیزہ اور با کردار عورت ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ باپ نے غور کیا، باپ اتنا متقی کہ ایک سیب بخشوانے کی خاطر کتنے سال خدمت کی، مگر یہ نہ چاہا کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے باز پرسی ہو، اور ماں اتنی متقی پرہیزگار
کہ کبھی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، خلاف شرع کبھی گھر سے نہیں نکلی، تمام عمر کبھی کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکالی اور نہ ہی کبھی کانوں سے سنی۔ تو پھر ان کے ہاں پیدا ہونے والا بیٹا قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شیخ عبدالقادر جیلانی ہی ہو سکتا ہے، جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا، اس کا ہے تو لاڈلا غوث اعظم۔ اور آپ کے والد جنگی دوست اس لیے کہ آپ ہمیشہ نیک کام اسی میں مصروف رہتے اور اپنے جسم پر اسلحہ سجا کر رکھتے، اور جیسے کوئی دشمن آ جاتا فوراً اس پر حملہ کرتے۔ کبھی بھی آپ نے کسی کے ساتھ بھی رعایت غیر مسلم کے ساتھ نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ کے والد کا پہلے میرا دل چاہا واقعہ آپ احباب کو بتاؤں کہ آپ جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے ملازم احتیاط کے ساتھ سروں پر شراب کے بڑے بڑے مٹکے اٹھائے جا رہے تھے، اور شراب کی بدبو دور سے آ جاتی ہے۔ آپ نے جب دیکھا تو غصے سے ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے سامنے بادشاہ کے غلاموں کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی۔ ملازموں نے بادشاہ کو جا کر سارا واقعہ سنا دیا اور آپ کے خلاف ابھارنا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ وقت کو بہت غصہ آیا اور کہا اس نے کہ جاؤ میرے سامنے دربار میں ابو صالح کو حاضر کرو۔ اور جب جناب سید موسیٰ دربار میں تشریف لے کر گئے، خلیفہ وقت اس وقت نہایت ہی غصے میں تھے اور غم میں تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا آپ کون ہوتے ہیں جنہوں نے میرے ملازموں کی محنت ضائع کی اور میرے مٹکوں کو توڑ دیا؟ تمہیں جرت کیسی ہوئی؟ جب اس کی ایسی للکار سنی تو حضرت سید موسیٰ فرمایا میں محتسب ہوں، میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا۔ خلیفہ نے کہا تو کس کے حکم پر آپ محتسب کس نے مقرر کیا؟ تو آپ نے نہایت ہی رعب دار لہجے میں کہا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو، اسی کے حکم سے میں محتسب مقرر ہوا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر بادشاہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ ایک دم سے شرمندہ ہوا اور اپنے سر کو جھکا لیا، اور آقا حضور والا امر بالمعروف و نہی المنکر سے بڑھ کر مٹکوں کو توڑنے میں کیا حکمت تھی؟ اس بادشاہ نے جھکا کر کہا تو جناب سید موسیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے اور تجھے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کے لیے میں نے کیا۔ بادشاہ پر آپ کی گفتگو کا بہت اثر ہوا اور وہ آپ کو اپنے عہدے پر مامور اور فرما دیا کہ تم میری طرف سے بھی، ایک تو رب کا فرمان اور میری طرف سے تمہیں اجازت کہ تم لوگوں کو تبلیغ کرو۔ اور اسی دن سے پھر آپ کا لقب جنگی دوست بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے مادرزاد ولی تھے۔ جی ہاں، آپ بچپن ہی سے مادرزاد ولی تھی۔ آپ یکم رمضان کو پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور پھر سارا دن آپ کی والدہ فرماتی ہے کچھ نہیں کھاتے، اور جیسے روزہ افطار ہوتا پھر آپ دودھ نوش فرماتے۔ پورا مہینہ آپ نے ایسے ہی کیا، اور آپ نے 18 سپارے آپ نے قرآن کے حفظ کیے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا۔ آپ باپ نے بہت غور کرنا ہے۔ فرمایا میں 10 سال کا تھا، مکتب میں پڑھنے کے لیے میں جایا کرتا تھا،
تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا، اور جب میں مکتب پہنچتا تو انہیں یہ باتیں کہتے ہوئے میں سنتا کہ ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک ایسا شخص گزرا جسے میں نہیں جانتا تھا۔ اس نے جب فرشتوں سے یہ بات سنی کہ ولی اللہ کو بیٹھنے کی جگہ دو، تو اس شخص نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کس کا لڑکا ہے؟ تو ایک فرشتے نے بتایا کہ یہ شریف گھرانے کا لڑکا ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا یہ عظیم الشان انسان ہو سکتا ہے؟ اس کی 40 سال بعد وہ شخص مجھے دوبارہ ملا تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ وہ ابدال وقت تھا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ فرشتے تو ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، اور دوسرے فرشتے بھی ہوتے ہیں، رحمت والے بھی۔ فرشتے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آئے، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرشتوں کو دیکھ لیا؟ تو اس کا جواب میں ابھی عرض کرتی ہوں۔ آپ قرآن دیکھیں، قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ مریم نے کہ ان کے سامنے ایک تندرست آدمی کی شکل میں فرشتہ ظاہر ہوا مریم علیہ السلام کے پاس۔ قرآن کہتا ہے جب مریم علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی تو جبرائیل نے ان کے دامن میں یا منہ میں دم کیا، تو جبرائیل امین سلام اللہ علیہ حضرت مریم کے حجرے میں جب داخل ہونے لگے تو مریم سلام اللہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میرے حجرے میں کیسے آئے؟ اس وقت جبرائیل نے جو تندرست آدمی کی شکل میں تھے، حضرت مریم جو کہ ولی تھی، انہوں نے جبرائیل کو بھی دیکھ لیا۔ تو یاد کو تمام انبیوں سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ زیادہ بلند ہے، اور تمام نبیوں کی امتیوں سے امت مصطفیٰ کریم کا درجہ زیادہ بلند ہے۔ سابقہ تمام ولیوں پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی کا درجہ زیادہ بلند اور بھلا ہے۔ تو اگر جناب مریم علیہ السلام جبرائیل کو دیکھ سکتی ہے تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ولیوں کے سردار ہیں ان کے دیکھنے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ مدرسے تک کیسے جاتے تھے، جگہ کیسے دلواتے تھے، تو ایک اور حدیث میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے کہ فرشتے طلبہ علم کی رضا کے لیے پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے اس کے راستے پر جب طالبہ علم گھر سے نکلتے علم کے طلب کے لیے تو راستے میں پر بچھاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے، اور وہ فرشتے ان کے لیے جگہ بھی دلوا دیتے تھے۔ ان دونوں باتوں کو قرآن اور حدیث سے ہم نے ثابت کر دیا تاکہ شک و شبہ ختم ہو جائے۔ جی آگے حضرت بغداد حضرت سید عبد القادر جیلانی، آپ نے بغداد ہی میں اپنے بچپن میں قرآن پاک حفظ کر لیا، ابتدائی دینی کتب بھی پڑھ لی، مگر مزید علم حاصل کرنے کا آپ کو شوق ہوا، آپ بہت زیادہ علم پڑھنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے جیلان سے بغداد کی طرف سفر کرنا شروع ہوا۔ جیلان میں آپ پیدا ہوئے تھے اور بغداد کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا تو آپ چھوٹی سی عمر میں تھے۔ تو آپ فرماتے کہ ایک بار میں 9 سال کا تھا کہ میں دیہات کی طرف نکلا، کھیتوں کی طرف، ایک بیل تھے، بچے اس کے پیچھے شرارت کے لیے چل رہے تو میں بھی پیچھے چل پڑا، تو ایک بیل نے فوراً میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا عبد القادر آپ کو اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا؟ تو میں نے پوچھا کس لیے پیدا کیا؟ کہ فرمایا تم دین کے کام کے لیے۔ آپ فرماتے کہ میں ڈر گیا اور گھبرا کر گھر آ گیا، پھر میں گھر کی چھت پر چڑھ گیا، اور پھر ایک قافلہ مکے کے لیے جا رہا تھا، میرے دل میں بھی حسرت تھی کہ میں بھی آسمین حجاج کرام کے ساتھ سفر حج کروں، مگر میری مالی حالت نہیں تھی۔ میں نے چھت پہ اس قافلے کو دیکھا، وہ قافلہ جا رہا تھا، جاتے جاتے قافلہ جب میری نظروں سے اوجھل ہوا تو مجھے عرفات کا میدان نظر آ گیا، مجھے بیت اللہ نظر آ گیا، مجھے پھر مدینہ نظر آ گیا۔ پھر میں چھت سے اتر کر آیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کے راستے میں مجھے وقف کر دو۔
مجھے بغداد جانے کی اجازت دو، میں وہاں جا کر علم پڑھوں گا۔ میری والدہ صاحبہ نے جب سبب پوچھا تو میں نے سارا قصہ بیلوں والا اور جو میرے ساتھ مدرسے میں فرشتوں والا اور جو آج میں بھی حج کا عرفات کا میدان منظر دیکھ کر آیا، تمام واقعہ والدہ کو بیان کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 40 دینار میری گدڑی میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی اور مجھے تاکید کی، کہا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا۔ اب میں روانہ ہوا۔ آپ نے غور کیا، ماں نے ایک نصیحت کی۔ آج ہمارے بچے باہر جاتے ہیں، ہم ہزاروں نصیحتیں کرتے ہیں اور پھر نتیجہ صفر نکلتا ہے، یعنی کسی بھی نصیحت پر عمل نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ کی والدہ نے صرف ایک نصیحت کی، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، اور فرمایا بیٹا جا، میں تجھے اللہ کے رضا کے لیے روانہ کرتی ہوں۔ اب مجھے قیامت کے دن تمہارا منہ دیکھنا نصیب ہو۔ دیکھیں والدہ نے اجازت دے دی ساری تا زندگی کے لیے۔ کتنی حوصلے والی، کتنی ہمت والی، کتنی باکردار بی بی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ میرا دل جائے ایک اور اعتراض آپ کے ذہن میں کہ بیل کی بولی آپ کو کیسے پتہ چل گئی؟ گھر کی چھت پر عرفات کے میدان کو کیسے دیکھ لیا؟ تو ایک اور قرآن سے میرا دل چاہے ایک اور حوالہ دوں۔ سورۃ نحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا کہ آپ وادی نمل سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ چونٹیوں کے سردار نے کہا، جو آپ سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، جو جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اسی لیے تو چڑیا یاد کی تھی۔ یہ انشاءاللہ 12 واقعہ بتاؤں گی اولیاء کرام کے بارے میں۔ اولیاء کرام میرے نبی کے نے فرمایا کہ میرے علم کے وارث ہیں، اس لیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیل کی بات کو سن لیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی آپ پر مقصر کر دیا تھا اور آپ کے ہر ہوا میں آپ نے سن لی، تو انہوں نے نہیں کہا، تو آپ سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ چونٹیوں نے، سردار نے چونٹی سے کہہ دیا چونٹی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ کہ سلیمان کا لشکر تو کچل نہ دے بے خیالی میں۔ انہوں نے سن لی تو میرے نبی کی وارث علم کے وارث نے بھی سن لی۔ اچھا جی، پھر اگلا بات ڈاکو نے پھر جو آپ کو پورا قافلہ، بہت قوی ڈاکو تھے، بہت زیادہ تلواریں لہرا رہے تھے، نیزے ہاتھوں میں تھے، اور جب سارے مسافروں کو لوٹ لیا اور جن کے بچے تھے اور آپ کے پاس وہ آئے اور کہا کچھ ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس بھی کچھ ہے۔ جب انہوں نے تلاش لی تو کچھ نہیں نکلا، اور پھر سردار کے پاس پہنچے بہت سارا مال لے کر، تو سردار نے کہا کہہ رہ تو نہیں گیا، حضور ایک بچہ ہے مذاق کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ہے کچھ، اور ہے کچھ نہیں اس کے پاس۔ تو سردار نے کہا جاؤ اس بچے کو بلا کر لاؤ۔ جب آئے تو پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آپ کی آواز میں اتنا دبدب اور رعب تھا۔ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو پوچھا کہاں ہے؟ آپ نے کہا میری ماں نے میری گڈڑی میں سی دیں استر کے نیچے۔ تو وہ ہنسا، اور پھر کچھ دیر بعد پھر خیال آیا، پھر بچے سے پوچھ کے دکھاؤ، تو دیکھا تو واقعی اس میں 40 دینار نکل گئے، اور کہا ظاہر تم نے کیوں کیا، چھپا لیتے تاکہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، پیسے بچا کے لے جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی، میں کیسے جھوٹ بولتا، کیسے پیسے بچا لیتا۔ ماں کا بھرم ٹوٹتا تھا، ماں کی وعدہ شکنی ہوتی تھی، جو میں نے ماں کی وعدہ شکنی کبھی زندگی میں کرنی۔ ابھی تو میں علم پڑھنے گھر سے نکلا ہوں، جب ایسی باتیں کی تو اس پر کب بھی تاری ہو گئی۔ کس پر جناب؟ آپ باپ کو میں سمجھانا چاہتی ہوں، ڈاکوؤں کے سردار پر کب کبھی تاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ملا اور کہا تم کتنے اچھے ہو، ماں کا حکم مانتے ہو، میں تو اپنے رب کا حکم نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اور کہا
نام کیا ہے؟ آپ نے بتایا عبد القادر۔ فرمایا اپنے ہاتھ بڑھا اور آج میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور تیرے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں لوٹ مار نہیں کروں گا، آج کے بعد میں لوگوں کا مال کبھی نہیں لوٹا کروں گا۔ اور فوراً لوٹا ہوا مال لوگوں میں واپس کر دیا۔ اور جب سردار کا دیکھا جو 7 ساتھی تھے انہوں نے بھی توبہ کری اور کہا جاؤ کسی اور سردار کا، نہیں حضور سردار آپ ہی تھے، آپ نے توبہ کری، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ پورے قافلے کے ڈاکو نے، لوٹنے والے ڈاکو آئے تھے، سب نے توبہ کی۔ اور پھر سردار نے کہا کہ عبد القادر مجھے بھی ساتھ لے جا، میں بوڑھا ہو گیا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی مگر کچھ نہ کچھ تو میں علم پڑھوں گا، تو پھٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھنا، میں جوتوں پہ بیٹھ کے علم پڑھوں گا۔ یوں وہ پورا قافلہ جو ڈاکوں کا وہ علم کے راستے کا مسافر ہو گیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ارے میں ساروں سویرے سویرے خرابات کے گرد بھپیرے بھپیرے، کبھی اس طرف سے گزر کے تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ جی ہاں، اور آج جب بھی ہم 11 بناتے ہیں، آج ہم ان سے محبت کا اظہار کریں، ہر مہینے جب بھی اہتمام کرتے ہیں، بے شک وہ چاند کی 15 ہو، 20 ہو، 25 ہو، جب ہم سال ثواب غوث پاک کو کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں 11ویں شریف، 11 تاریخ کو آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور یہ واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ آپ میرے آقا علیہ السلام کا لنگر شریف بناتے تھے۔ اس بات کو ختم کرنے کی جلدی تو لنگر شریف بناتے تھے ہر چاند کی 11 کو۔ لوگوں میں یوں آپ کا نام مشہور ہو گیا، اور یوں پوری ہندوستان پاکستان میں آپ کے بہت سارے عقیدت مند، آپ کے مریدین، آپ کو ماننے والے، آپ کو محبت کرنے والے پورا مہینہ جب بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے آپ وصال ثواب کرنے کا، تاکہ کوئی بھی تو اس کو 11 شریف کا نام دیتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات کے ساتھ ایک بات اولاد کو کی تھی، جب ماں باپ متقی تو اولاد بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ ایک بات نصیحت کی تھی تو دیکھو اتنا اثر ہوا۔ لہٰذا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کہ ہم نے اگر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو اپنے اولاد کو سچ کے راستے کا مسافر بنانا ہے، انہیں دین کی سمجھنی ہے، انہیں قرآن والا راستہ بتانا ہے، انہیں ولیوں والے راستے پہ چلانا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا غلام بنانا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے جو پڑھا سنا اس سے تو قبول فرما، جو غلطی خواہ اس سے معاف فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم۔